أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات اللهم صل على محمد پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے پروردگار کا ارشاد اے ہمارے پیغمبر ہمارے نبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے شاہد بنایا ہے اور مبشر بشارت دینے والا ونذیرہ اور آپ اللہ کی طرف سے لوگوں کو ڈراتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا لوگوں کو اگر دعوت دیتے ہیں تو اللہ ہی کے حکم سے دیتے ہیں اور ہم نے آپ کی حیات طیبہ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا. یہ پیغمبر اکرم کی روشن زندگی اور نورانی زندگی کی یہ آیہ کریمہ بین اور واضح دلیل ہے کہ جس کو مثال کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ ہم نے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے آپ کو. اور ہدایت نور ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے ظلمت کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا اور اسی کی تلخیص و خلاصہ کہ سب سے پہلا جو خطاب یا ایھا النبی کہہ کر ہوا یہاں یہ وہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ عہدہ دیا تھا جس عہدے کے ساتھ عالم نور میں خلقت ہوئی تھی. بظاہر رسالت کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے لیکن لفظ نبی یہ وہ عہدہ ہے اس عہدے سے خطاب کیا لفظ نبی کہہ کر کہ جس کے ذریعے سے اس دور میں آپ کو کیا گیا تھا جس کی ترجمانی خود پیغمبر نے اپنے زبان مبارک سے فرمائی کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گلم کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے. جملہ آپ کی شاید اذہان عالیہ میں ہو کہ جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. اب یہ ذکر نہیں ہے کہ آدم بنے تھے کہ نہیں بنے تھے فرشتے بنے تھے کہ نہیں بنے تھے سید الملائکہ تھے کہ نہیں تھے یہ ذکر نہیں ہے. جب خود نبی تھے تو نبی ہی تھے. جب نبی تھے تو تنہا نبوت کا نبی کا وجود تھا. اب کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں تھی کوئی سمجھنے والا ذہن نہیں تھا. نبی نے جیسے یہاں آنے کے بعد میں دعویٰ رسالت کیا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں وہاں کی بات بھی ہم نے نبی کے کہنے پر مان لی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جو ہے آب و گل کے درمیان میں کروٹیں بدل رہے تھے. نبی کے کہنے پہ ہم نے یہاں بھی مانا نبی کے کہنے پہ وہاں بھی مانا اور نبی کے ساتھ ساتھ فقط نبی کو تنہا نہیں مانا بلکہ نور کی وہ 14 مکمل شمعیں تھیں نور کی وہ مکمل شمعیں تھیں کہ جن کو دنیا میں بھیجا گیا تو یوں تعلق پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد مجھے ایک کو ایک نہ سمجھنا محمد بلکہ میری اس رسالت کا اجزاء ہے
محمد ہیں تو علی بھی محمد ہے ان صفات میں، حسن بھی محمد ہے ان صفات میں، حسین بھی محمد ہے ان صفات میں، اور آخری تو وہ ہے کہ جس کا نام بھی میرا نام ہے، کنیت بھی میری کنیت ہے۔ صلوات اور اس سے بہتر بآواز بلند درود پڑھتے محمد والے۔ آخری وہ ہے کہ جس کی کنیت بھی وہی ہے جو میری ہے، جس کا نام ہے وہ بھی میرا ہے، لہذا آپ نے فرمایا ہے کہ اس کنیت کے ساتھ اور نام کے ساتھ جمع کسی کو نہیں کرنا چاہیے، کہ کنیت بھی وہی ہو اور نام بھی وہی ہو، یعنی اس میں امتیاز حضرت حجت کا یہ رکھنا ہے کہ وہ پیغمبر آخر کا آخری فرزند ہے کہ جس کی کنیت بھی وہی ہوگی جو پیغمبر کی ہے، جس کا نام بھی وہی ہوگا جو پیغمبر کا۔ یہ امتیاز رکھنا ہے حضرت حجت کے سلسلے میں۔ اب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا جو بتاتا کہ ہم نے کب بنتے ہوئے دیکھا، کوئی آنکھ ہو تو بتائے پیغمبر نے یہاں آ کر کہا ہم نے مان لیا پیغمبر کو پیغمبر، وہاں کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تو ہم نے مان لیا۔ اب میں بات یہی چھوڑتا ہوں، تو پیغمبر کو اپنی پیغمبری کی گواہی کے لیے کچھ گواہی کی ضرورت تھی۔ اب دیکھیے ذہن میں رکھیے کہ پیغمبر کو ضرورت ہے اپنی پیغمبری کی گواہی کے لیے، ایک قولی گواہ ہوتا ہے اور ایک عملی گواہ ہوتا ہے۔ قولی گواہ یہ ہوتا ہے کہہ دیتا ہے، عملی گواہ یہ ہوتا ہے کر کے بتاتا ہے۔ عمل کے سلسلے میں قولی گواہ یہ ہے کہ کہہ کے بتا دے، عملی یہ ہے کہ کر کے بتا دے۔ تو اب یہ جملہ آپ کے ذہن عالی میں رہے، یہاں سے میں ایک ٹرن لیتا ہوں، پھر اس مقام پر آ جاؤں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور اس سے بہتر درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پورے ہادیان الہی اور ہادیان دین کی جو زحمتوں کا، محنتوں کا اور ان کی ذمہ داریوں کا خلاصہ قرآن نے بیان کیا ہے، وہ چند جملوں میں اختصار کے ساتھ اور تلخیص کے ساتھ۔ عام انسانوں کے لیے پروردگار نے کیا فرمایا؟ وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تمہیں ہم نے تمہاری ماؤں کے شکم سے اس عالم میں ظاہر کیا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ عام انسان کی علمیت، عالمیت، واقفیت، جانکاری کا اعلان کر دیا۔ تو اب ظاہر ہے وہ ہادی بھی اگر انہی جیسا بھیج دے تو اس میں ہم میں کیا فرق رہ جائے؟ اس میں عام انسان کی خلقت میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے؟ وہ بھی ہم جیسا ہو جائے گا، ہم اس جیسے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہماری خلقت جہالت کے ساتھ ساتھ ہے، اور جو نبی آتا ہے وہ اللہ کا علم لے کر آتا ہے۔ اب تفصیلات، جناب آدم کو اسماء کا علم دے دیا، بحث میں نہیں پڑھنا ہے، یہ بتا دیا کہ ان کا حدود علم کیا تھا، یہ سمجھا دیا کہ ان کا مبلغ علم کیا تھا، اسماء کی تعلیم دی جناب آدم کو۔ جناب نوح کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جناب نوح نے سفارش فرزند کی۔ دیکھیے علم کتنا محدود ہے اس عالم الغیب کے سامنے نبی کا، کہ جب انہوں نے بیٹے کی سفارش کی اور غرق ہو رہا تھا تو انہوں نے سفارش کی کہ پروردگار تیرا وعدہ حق ہے، اس کو بچا لے۔ تو ادھر سے ارشاد ہوا انہ لیسا من اہلک، یہ اہل نہیں ہے، یعنی بخشش کے لیے اہلیت کی ضرورت ہے، نجات کے لیے اہلیت کی ضرورت ہے، نجات کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہے، کہ یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ نوح یہ سمجھ کے سفارش کر رہے تھے کہ چونکہ میرے صلب سے ہے، اللہ عمل کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس کا عمل جو ہے ایسا ہے کہ اہلیت سے خارج کر رہا ہے، اہلیت سے خارج کر رہا ہے۔ ان ابنی من اہلی، یہ میرا فرزند ہے، بیٹا ہے، اس کو بچا لے، تیرا وعدہ حق ہے۔ آواز آئی انہ لیسا من اہلک، آپ کا اہل نہیں ہے، آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ اگر بات یہی تمام ہو جاتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اللہ نے اپنی ربوبیت سے ایک فائدہ اٹھا لیا کہ بات تمام کر دی، سمجھایا نہیں، ساتھ میں دلیل رکھی پروردگار نے۔ انہ لیسا من اہلک، یہ اس لیے اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، غیر صالح ہے۔ یعنی اگر صالح عمل ہوتا
تو بخشش ممکن تھی، نجات ممکن تھی. یعنی اگر نیک عمل ہوتا، صالح ہوتا نگاہ قدرت میں، تو عزیزو ایک لقب امیر المومنین کا صالح المومنین بھی ہے. صالح المومنین بھی ہے کہ جہاں غیر صالح عمل ہو تو اس کی نجات نہ ہو، اور جو صالح المومنین ہو وہ دوسروں کی ضمانت لے سکتا ہے شفاعت کی. صلوات پڑھ دے محمد وعلی باوجود ہے کہ مجھے علم ہے اس مجلس میں میری شرکت بھی تھی جو آپ نے ابھی 2-3 گھنٹے پہلے شرکت فرمائی ہے، اور اس توقانی میں بھی تھے اور اس بعد کے پروگرام میں بھی تھے. احساس ہے کہ آپ پر تکان ہوگی، لیکن یہ اس احساس کے ساتھ کہ جتنی شبیں گزر رہی ہیں، ایک دن محرم ایام اعزا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. توجہ کے ساتھ رہیں، اور میری جو مجلس ہو، میری تقریر جیسی بھی ہوتی وہ 55 منٹ سے گھنٹے کے دائرے میں 60 منٹ تک 60 منٹ تک جو ہے رہتی ہے. تو یہ سوچ کر بیٹھیے کہ اگر بددلی کا اظہار آپ کی طرف سے ہوا تو 50 سے بھی کم ہو سکتی ہے، لیکن امید یہ ہے کہ ہونا نہیں چاہیے. اور نہیں میں ظاہر کوشش کروں گا کہ یہ ہو کہ آپ ادھر جو مصائب کی جو شدید راتیں ہیں اور جو بنی ہاشم سے متعلق ہیں یہ شبیں، بنی ہاشم کے جوانوں سے، ادھر جناب قاسم ہیں، پھر اس کے بعد جناب علی اکبر ہیں، جناب عباس ہیں، جناب علی اصغر ہیں، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا کیریکٹر اور جن کی قربانی اور جن کی عظمت جو تاریخ میں بھی اور اہل علم کے نزدیک بھی، اہل بیت کے نزدیک بھی آیا ہے ہمارے سامنے. کچھ تفصیلات سے سنیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. تو قرآن نے کہا کہ آپ کے اہل سے نہیں ہیں. اللہ کا نبی تھا، خاموش ہو گیا، بحث نہیں کی، بحث کی گنجائش بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور پھر نصیحت بھی کر دی، انی اعظک، اے نوح ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، ان تکون من الجاہلین، کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. یعنی اللہ نے ان کے حدود علم کو بتلا دیا کہ کہیں جہالت سے نہ مل جائے، جہالت کے نزدیک نہ پہنچ جائے. یعنی جس چیز سے واقف نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کرو. بات ان کی تمام ہو گئی. جناب داؤد کو ہم نے ذرا سازی کا علم دیا، پروردگار نے بتلا دیا. یعنی ان کو جو فنکاری ملی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی جو ان کا ذریعہ معاش بھی ہے وہ علم لدن، یعنی پروردگار کی طرف سے جو عطا کیا گیا، یہ بتلا دیا. یعنی جو علم ہے اس کا دائرہ بھی بتلا دیا اور حدود بھی بتلا دیے کہ کیا دیا ہے اور کس حد تک دیا. جناب سلیمان کا ذکر ہوا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. جناب داؤد کے بارے میں یا یوناس، خود وہ کہتے ہیں جناب سلیمان، یہ قرآن میں آواز دے رہا ہے ان کا جملہ، یا یوناس علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم سکھایا گیا ہے جناب سلیمان. بات اور آگے بڑھتی ہے، سب کے حدود بتلا دیے اور سب کچھ بتلا دیا. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ پیغمبر کا کتنا علم ہے اور اہل بیت کا کتنا علم ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ تمام انبیاء کے مقابلے میں خود پیغمبر کا کتنا علم ہے. تو علم الہی کو دیکھیں، علم الہی کیا ہے؟ خود پروردگار اپنے علم کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں. یعلم ما فی البر والبحر، وہ سب کچھ جانتا ہے جو خشکی میں ہے، جو تری میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی بھی درخت کا پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا مگر اس کا علم اس کو ہوتا ہے. اس کا علم اس کو ہوتا ہے. ہمارے دیگر جو برادران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کے کہنے سے انسان کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان مجبور ہوا؟ نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ علم الہی میں ہے. یہ ہے بات. بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے وہ علم الہی سے بچا ہوا نہیں ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے وہ مجبور ہو کر کر رہا ہے، تو بندے کی نہ شرافت کا امتحان ہو پائے گا نہ ضلالت کا امتحان ہو پائے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلی کل میدان حشر میں بڑا سے بڑا ظالم کہہ دے گا پروردگار تیرا حکم جبر تھا، میں مجبور تھا، قتل کرتا تو کیا کرتا.
تو نے لکھ دیا تھا قلم قدرت سے تو مجھے ایسا کرنا پڑا. نیک سے نیک انسان کی نیکی شمار نہیں ہوگی, کہہ دیا جائے گا کہ نیکی تو تیرے مجبور ہو کر کی اس نے. یعنی انسان کا ظرف کیسے پتا چلے گا کہ اپنی مرضی سے کر رہا. تو اس ایک مسئلے میں ہمارے برادران نے کہا نہیں, قرآن کی آواز دے رہا ہے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں. يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ سب کچھ جانتا ہے جو بحر میں ہے, سمندروں میں, پانی میں, اور بر میں, خشکی میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ, کوئی ورقہ درخت کا پتا جھڑ کر نہیں گرتا, إِلَّا يَعْلَمُهَا, مگر وہ علم رکھتا ہے اس کا. پھر وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس کا علم اس کو نہ ہو, جس کا علم اس کا نہ ہو. اب دیکھیں میں آپ کی معلومات سمیٹ کر دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں, تمام متوجہ ہو جائیں. اس نے اپنے علم کے بارے میں بتایا کہ جو کچھ ہے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, غیب کے خزانے اس کے پاس ہیں. يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, جو کچھ بھی ہے خشک و تری میں وہ سب جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی درخت کا پتا جھڑ کر نہیں گرتا مگر اس کا علم اس کو پاس ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, کوئی بھی تاریکی زمین میں, اندھیرے پن میں زمین کی کوئی ایسا دانہ نہیں جس کے بارے میں علم نہ ہو. تب اللہ نے اپنا علم بتلا دیا. سب کچھ کہاں آ گیا قرآن کریم کے اندر, سب کچھ کہاں آ گیا قرآن کریم کے اندر. تو انبیاء, پیغمبر سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کا حدود علم بتلاتا رہا پروردگار عالم. اور جب اسی تمام کائنات کے علوم کا ذکر کیا, کائنات کی چیزوں کا ذکر کیا, تو ارشاد ہوا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر نہیں مگر اس کتاب مبین کے اندر ہے. کتاب مبین کا مطلب کلیئر کتاب, واضح کتاب. تو پروردگار ہمیں اس کا علم ملے کہاں سے؟ وہ کتاب تو کسی اور کے لیے کافی ہوگی, کتاب تو کسی اور کے لیے کافی ہوگی. گھبراتے کیوں ہو؟ کتاب میں سب کچھ میں نے نازل کر دیا ہے, اور میں نے فقط عالم کتاب نہیں دیا, معلم کتاب تمہیں دیا ہے. عالم کتاب نہیں, اور وہی کتاب یعنی کائنات کا علم سمیٹا تو قرآن میں آیا, اور اس قرآن کو سمیٹا تو قلب محمد مصطفیٰ پہ سمیٹ دیا. قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے آئے. اور اگر میں فقط یہی کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ قرآن کا علم قلب محمد عربی پر لا کر سمیٹ دیا, جمع کر دیا, تو یہ فقط فن خطابت ہو جاتا. قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. قرآن نے یہ نہیں کہا, خدا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں عالم کتاب دیا ہے. پڑھئے سورہ جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ ہے الذی بعث فی الامین رسولا منہم, جس نے امین میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا. کون؟ یتلو علیہم آیاتہ, آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے. یعنی پہلے آیتیں جان کر آیا ہے, تب تلاوت کر کے بتلا رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلا. اور سے باواد بلندود پڑھ دے محمد وعلا. یتلو علیہم آیاتہ, آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, نفس پاک کرتا ہے, تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. خبردار, رسول کو فقط صاحب علم نہ سمجھنا, یہ معلم کتاب ہے. یعنی معلم کتاب, استاد کتاب اور صاحب علم میں کیا فرق ہے؟ صاحب علم فقط وہ ہے کہ جس کا علم اس کی ذات تک محدود. معلم وہ ہے کہ جو دوسروں کو بھی استادی کے ذریعے شاگرد بنا. صلوات پڑھ دے محمد نعرہ حیدری. معلم کتاب پورا کتاب کا علم سمیٹا پروردگار عالم. اور وضاحت کر پیغمبر کے بعد کے لیے کون ہے ایسا صاحب علم؟
کون ہے ایسا صاحب معلومات؟ کون ہے ایسا ذی شرف جو پیغمبر ہی جیسا کہ پڑھو قرآن سورہ یاسین، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، جیسے ہر علم سمیٹا تو قرآن میں آیا اور ہر شرف آیا تو امام مبین میں آیا۔ کل شیء احصیناہ، ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر دیا۔ اب ان دو آیتوں کو ملا لیجئے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی خشک و تر مگر کتاب مبین میں۔ اور پھر امام مبین کا کیا ہوا؟ کل شیء، وہاں بھی ہر چیز کا ذکر تھا، یہاں بھی ہر چیز کا ذکر تھا۔ وہاں بھی تھا لا رطب ولا یابس، یعنی ہر چیز، لا رطب کوئی نہیں ہے خشک، ولا یابس نہیں ہے کوئی خشک، نہیں ہے کوئی تر، یعنی دنیا کی جو چیز خشک اور تر کہی جا سکے، الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں ہے۔ اور پھر یہاں تعارف کیا ہے؟ کل شیء احصیناہ، ہر چیز کو سمیٹ دیا، گھیر دیا، لے آئے، پابند بنا دیا امام مبین کے اندر۔ صلوات پڑھتے محمد و علیہ اب ایک چھوٹا سا مناظرہ دیکھیے، اردو میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ جادو وہی سر چڑھ کے بولے، اور بعض محاورے اہل علم کے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر زبان میں وہ وہی ہوتے ہیں۔ مثلا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت و شرف وہی ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ قبلہ کعبہ نے دن میں ایک مجلس پڑھی کہ اور اس میں ذکر کیا صواعق محرقہ کا۔ صواعق محرقہ آج سے 600 سال پہلے علامہ حجر مکی نے لکھی، اور ہمارے عقائد کے برخلاف کتاب کا نام صواعق محرقہ، صواعق صاعقہ کی جمع، گرا جو چمک کے ساتھ جو بجلی آسمان سے آتی، صاعقہ اس کو کہتے ہیں جلا دینے والی، خاکستر کر دینے والی، بھسم کر دینے والی صاعقہ، اور صواعق اس کی جمع ہے۔ ایک بجلی نہیں اس نے قرار دیا، یہ جلا دینے والی بجلیاں ہیں اس میں، صواعق محرقہ، اور وہ خود انہی کے خلاف پڑ گئی، ہر چیز انہی کے خلاف۔ اب یہ اس کا حوالہ میں اور دوسری چیزوں میں دوں گا۔ علامہ شبلی نعمانی جو ہندوستان کے گزرے ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں اردو میں لکھی ہیں، مگر ایک مناظرہ مامون کے دربار کا انہوں نے لکھا جس میں فضیلت امیر المومنین ایک ایک حرف کے ساتھ ثابت ہو رہی، ایک ایک حرف کے ساتھ۔ شیعہ بزرگ کتابوں میں آج سے 100 سال پہلے صاحب بقات الانوار نے لکھی، اس میں وہ مناظرہ ہے، اور علامہ شبلی نے لکھی، تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ ہارون، دیکھیں یہ آیات ذہن میں رہے آپ کے جو سرنامہ بیان قرار پائی ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے رسول ہم نے آپ کو گواہ بنایا، ومبشرا بشارت دینے والا، ونذیرا ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ اور بلانے والا، پکارنے والا، لانے والا اللہ کی طرف باذنہ، خود اللہ کے حکم سے، یعنی بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اپنے حکم سے نہیں۔ یہ ذہن میں رہے آپ کے۔ مامون رشید نے تقریباً 40 علماء کا، یہ ہارون کا بیٹا تھا دوسرے نمبر کا، پہلے نمبر کا امین تھا، دوسرا یہ تھا، بڑی ہی اوپن طریقے سے مناظرہ رکھا، اور دو اس میں بڑے نمایاں عالم تھے، اس میں ایک مفتی اعظم تھے اور ایک یحییٰ ابن اقسم مفتی شہر، اور ایک پورے علاقے کے مفتی اسحاق ابن ابراہیم، اور ان کے درمیان تمام علماء کو فریلی بولنے کی آزادی دی، اور سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا نظریہ اور میری فکر، میرا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت کے اعتبار میں، خلافت کے عنوان سے علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی سب سے افضل ہے۔ اپنے نظریہ سے ظاہر کیا 100 علماء کے سامنے، اور متوجہ ہوا ان دو بڑے عالم سے، جن میں سے ایک کا نام اسحاق ابن ابراہیم ہے اور ایک کا نام جو ہے اسحاق کندی، اور ایک کا نام بہرحال، کہا کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ خلافت کے حقدار علی ابن ابی طالب۔ فوراً مفتی بولے کہ یہ بتلائیے آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ مامون پوچھتا ہے یہ بتلاؤ سب سے بڑا شرف
پیغمبر کی رسالت کا اعلان کے بعد اور سب سے اہم کام کیا تھا؟ پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، سب سے بڑا کام کیا تھا؟ کہا کہ اس اعلان رسالت کی تائید کرتے ہوئے اعلان کرنا. رسول جو ہے سارے بت پرستوں کو برا کہہ رہے ہیں، بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، بڑا کام تھا. مامون نے کہا یہ بتلاؤ کہ سب سے بڑا کام تمہارے نزدیک اسلام میں کیا ہے؟ کہا کہ کار نیک کرنا. ایک میں یہ ہے کہ کار نیک کرنا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر کے اعلان کے بعد اعلان رسالت پر تصدیق کرنا. تو فوراً مامون نے کہا کہ بتلاؤ علی کے علاوہ کس نے اور تصدیق کی؟ علی کے علاوہ کس نے اور تصدیق کی؟ اور قرآن کی آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سابق ہیں وہی اللہ کے نزدیک قریب ترین بندے ہیں. یہ کیا کہتا ہے پھر؟ نہیں، لائے تو تھے، وہ اعلان تو کیا تھا، لیکن اس وقت وہ بچے تھے، بچے تھے، تعویل کی بچے تھے. اب دوسرا سوال اس نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ علی نے خود تائید کی تھی رسالت کی یا پیغمبر نے دعوت دی تھی خود؟ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ پیغمبر نے دعوت دی تھی، بلایا تھا، یا علی خود سے بڑھ کر گئے تھے؟ وہ ہو گیا خاموش اس لیے کہ خود کو پھنستا ہوا دیکھا. مامون کہتا ہے کہ تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ علی خود سے گئے، اس لیے کہ قرآن آواز دے رہا ہے وَتَعَيَنَ لِلَّهِ بِإِذْنِهِ. رسول آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں تو اپنے مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے بلاتے ہیں. اللہ کے حکم. صلوات پڑھتے محمد والا. اور سے بیٹا دودھ پڑھتے محمد والا. کہ نبی کی شان کب یہ پھر خاموش ہوا؟ خاموش ہوا کہ تم یا بولتے کیوں نہیں؟ مفتی اعظم پھر خاموش کہ تم یوں نہیں بولو گے. دوسری بات یہ کہی کہ اللہ کے رسول نے خود بلایا تھا یا علی خود گئے تھے یا علی پر وحی ہوئی تھی؟ ان چیزوں میں سے جو بھی کہو گے پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ علی پر وحی ہوئی تھی تو تم علی کے زیادہ فضیلت کے قائل ہوئے پیغمبر پر، کہ جو چیز پیغمبر کو نہیں معلوم علی کو کیسے پتہ چل گئی. اور دوسری بات، اگر تم یہ کہو کہ علی نے خود سے اعلان کیا تو رسول نے بغیر ان کے بلائے ہوئے تصدیق لے لی، تو اللہ کے رسول نے تو کبھی اس وقت تک نہیں بلایا جب تک کہ اللہ نے حکم نہیں دے دیا. اللہ نے حکم دیا، ان کی شان موجود ہے قرآن کے اندر. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. صلوات پڑھتے محمد والے. اللہ کے حکم سے بلاتے ہیں اور ہم نے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. پھر یہ خاموش ہوا. کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانے لیتے ہیں کہ 10 سال کی عمر تھی. یہ اور بتا دو کہ تمام بنی ہاشم میں کسی اور بچے کو بھی دعوت دی تھی پیغمبر نے جو علی کے برابر ہوتا؟ کسی اور بچے کو بھی دعوت دی ہوتی؟ کہا کہ یہ میرے ذہن میں نہیں. کہا ذہن میں اس لیے نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں. صلوات پڑھتے محمد والے. اہل بیت سے نظریہ مامون کا درست نہیں تھا، لیکن یہی ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاداء. جادو وہی ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، سر چڑھ کے بولتا ہے. یہ ولایت علی کا اعلان تھا، یہ اس کی طرف سے تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. لیکن عزیزو جوش ایمانی تو اس سے بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ علی کے بارے میں یہ فکر اور علی کے بارے میں یہ بحث غلط ہے کہ اظہار اسلام کتنی عمر میں کیا. نہیں، جس کی ولادت ہی اسلام پر ہوئی ہو، جس کی رضاعت ہی اسلام پر ہوئی ہو، جس کی تربیت ہی اسلام پر ہوئی ہو. صلوات پڑھ لے محمد والے. یہ بحثیں تاریخی اس مقام پر جہاں عقائد کی دنیا ہو،
اعتقاد کی دنیا آباد ہو، بحثیں دم توڑ دیتی ہیں، جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی تربیت اسلام پر، ولادت اسلام پر، شہادت اسلام پر، رضاعت اسلام پر، اور رسول کے چچا سے پوچھئے ولادت سے پہلے وہ کون سی خاتون تھی جو خانہ کعبہ کے نزدیک آ کر اپنے اسلام کا بھی اعلان کر رہی تھی، ایمان کا بھی اعلان کر رہی تھی؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ رسول کے چچا جناب عباس ایک خاتون نکلی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، پروردگار عالم تجھ کو ایک مانتی ہوں، تیرے انبیاء پر یقین ہے، آنے والی جو میرے شکم میں حجت خدا ہے، اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی نبوتوں پر ایمان ہے، اور عزیزوں وہ بھی اگر کسی کی آنکھوں سے اوجھل ہو تو جدار حرم سے پوچھ لیجئے، دیوار حرم جواب دے دے کہ یہ کوئی آیا تھا جس کے لیے شک ہوئی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو ہم امام اس کو مانیں جس کی حیات طیبہ پیغمبر جیسی ہو، جس کی نورانی زندگی پیغمبر جیسی ہو، ہر جہت سے امام ہو۔ امام کے معنی پیشوا، امام کے معنی قائد، امام کے معنی رہنما، امام امام سے نکلا، امام جو سامنے ہو، سامنے ہو۔ ارے ہماری فقہ میں تو پیش نماز کو بھی اس وقت تک نہیں مانتے جب تک عدالت ثابت نہ ہو جائے۔ تو ہم امام، امت کا بھی امام، قبیلے کا بھی امام، لیکن جو امت مسلمہ کا امام ہو اس میں وہ ساری خوبیاں ہونا چاہیے۔ جناب ابراہیم نے یہی تو دعا کی تھی جس کو نقل کر دیا قرآن نے کہ مجھے آخر وقت میں امت مسلمہ عنایت فرما۔ تو امت مسلمہ ایسی تھی امت مسلمہ کہ فقط امت مسلمہ نہیں دی پروردگار نے، امت مسلمہ کا امام بھی وہی سے دیا۔ ایک مجھے ذاکر العالم کا ایک بیان بہت پسند آیا کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہماری اگر دعا ہوتی ہے تو بینک سے پوری ہوتی، صاحب دولت سے پوری ہوتی، ہماری خواہش بازار سے پوری ہوتی، دعا کی یہاں پروردگار یہ مل جائے تو بہرحال۔ لیکن جو نبی خدا دعا کہاں کر رہا ہے 4000 سال پہلے، پیغمبر کی آمد سے 3500 سال پہلے، کہ کہاں دعا کر رہا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر، جب اس کی دیواروں کو وہ بلند کر رہے تھے جناب ابراہیم و اسماعیل، ربنا تقبل منا، ہم سے قبول فرما، اور آخر وقت میں ہمیں امت مسلمہ عنایت فرما۔ تو عام مسلمان تو ہو نہیں سکتا جو کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے، سنت کرا لے مسلمان ہو جائے، کان چھدوا لے مسلمان ہو جائے، نہیں، نبی خدا دعا کر رہا ہے۔ اور مثال سے واضح کر دوں، کبھی بھی پولیس آفیسر جو ہے یہ نہیں کہے گا کہ پروردگار مجھے ایسا بچہ دے دے جو کانسٹیبل بن جائے، کبھی بھی نہیں کہے گا دروغہ کہ مجھے ایک ایسا بچہ دے دے جو ہوم گارڈ بن جائے۔ یعنی ہر ایک اولاد کی بہتر سے بہتر کی دعا مانگتے ہیں کہ مجھ سے بہتر ملے۔ تو امت مسلمہ میں یہاں مسلمان نہیں ہو سکتا، ویسے ہی مسلمان تھے، نہ فقط مسلمان گروہ تھا، امت مسلمہ کے امام اسی گھر سے پیدا ہوئے جہاں ان کے لیے دعا کی گئی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد تو ہمیں ایسا امام چاہیے کہ جس کی نظریں خم نہ ہو کہیں، ہر ایک کی ضرورت پوری کرے، ہر ایک کا مسئلہ حل کرے، اور نہ کسی سے لا علمی کا اظہار کرے، نہ کسی کے سامنے مجبوری کا اظہار کرے۔ امام امام ہونا چاہیے۔ اگر امت کا امام ہے تو امت کے مسائل جانتا بھی ہو، حل بھی کرتا ہو، امت کے مسائل جانتا بھی ہو۔ اور امت میں کتنے صاحب فن ہوتے ہیں، امت میں شعراء بھی، امت میں مورخین بھی، امت میں ہسٹورینز بھی، امت میں حفاظ بھی، سب کچھ ہوتے ہیں نا۔ تو امت میں سب سے افضل ہو، توجہ چاہتا ہوں، سب سے افضل ہو۔ مثال کے طور پر بہت اچھا امت میں شاعر ہے،
تو اگر امام کو نہ آتی ہوگی تو کہہ دے گا کہ میں ان سے بہتر ہوں؟ امت میں کوئی اگر ایسا نکل آیا، فرزدق نام سنا ہے آپ نے؟ اشعار انشاءاللہ سناؤں گا بعد کی مجالس میں. فرزدق نے امام کی موجودگی میں بہترین قصیدہ کہا. اگر امام ذرا بھی ہلکے ہوتے تو فرزدق کو فخر ہو جاتا کہ میں اس فن میں ان سے آگے ہوں. یعنی دنیا کا کوئی بھی فن ہو قابل تعریف ہے تو ہر فن میں امام اس سے آگے ہونا چاہیے. اس فن میں، اس ہنر میں آگے ہونا چاہیے، ورنہ امام کو شرمندگی ہو جائے گی، شرمندگی ہو جائے گی. میں تو فقط یہی کہہ رہا تھا کہ ہر فن میں آگے ہونا چاہیے. ہمیں تو اللہ نے ایسا امام دیا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ آدم کا اگر علم دیکھنا ہے، نوح کا زہد دیکھنا ہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پہ نظر کرو. ہمیں تو ایسا امام دیا جو امت مسلمہ کا سردار تھا. اور عزیزو، یہ صفات جو ہیں انسان کی ذات میں پیدا ہوتے ہیں. اب یہ اس کا تجزیہ سن لیجئے ذرا سا، اور میں پھر آ رہا ہوں ایک منزل کی طرف آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں. صفات انسان کی ذات میں پیدا ہوتے ہیں. مثلا علم ہے، علم کا نفس اور ذات سے تعلق ہے، چہرے سے تعلق نہیں ہے. علم کا چہرے سے تعلق ہے نہیں، ذات سے اور نفس سے تعلق ہے. سب سے پہلے نفس سے. ارشاد کیا ہوا؟ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ، جو یہ دیکھنا چاہے کہ آدم کو ان کے علم کے سمیت دیکھے. وَإِلَى نُوحَ فِي زُهْدِهِ، نوح کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھنا چاہے. وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ، ابراہیم کو خلت کے ساتھ. وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ فِي جَمَالِهِ، یوسف کو ان کے جمال کے ساتھ. پھر کیا ارشاد ہوا؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِي ابن ابی طالب، علی کے چہرے پر نظر کرے. یہ ترجمہ سن لیا آپ نے، تجزیہ میرا ہے عزیزو. تجزیے میں غور فرمائیے کہ صفات جو ہے روح میں پیدا ہوتے ہیں. آدم کی خلت، مقابلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر فرماتے کہ کسی کو اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کے علم کو دیکھے، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہے علی کی خلت کو دیکھے، موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا ہے تو علی کی حیبت کو دیکھے، عیسیٰ کو زہد کو دیکھنا ہے تو ان کے زہد کو دیکھے. صفات کا مقابلہ صفات سے ہو. توجہ رہتا ہوں، صفت کا مقابلہ صفات سے ہو کہ ان کا علم ہے تو ان کا علم دیکھو، ان کا زہد ہے تو ان کا زہد دیکھیے، ان کی حیبت ہے تو ان کی حیبت دیکھیے. تو ایک جملہ کہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ عزیزو، صفات ذات میں اور روح میں ہوتے ہیں. چہرے پہ تو ایک جھلک سی ہوتی ہے، چہرے پہ ایک جھلک ہوتی ہے. شریف خاندان کا ایک بچہ اور شہزادہ چہرے سے پکڑ میں آ جائے گا، علم کی ہلکی سی جھلک چہرہ بتا دے گا. تو عزیزان گرامی، پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کے صفات چہرے کی ایک جھلک علی کی، ان کی پوری خلت ان کے چہرے کی جھلک، ان کے پورا علم ان کے چہرے کی جھلک، ان کی پوری حیبت ان کے چہرے کی جھلک، ان کا پورا زہد ان کے چہرے کی جھلک. محبوب پروردگار جب انبیاء سمٹے تو ایک چہرے کی جھلک، اس کا علم کیا ہمیں معلوم ہوگا کہ علم کیا ہے؟ کہ پڑھو سورہ یاسین، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز آ گئی امام مبین. آواز بلند علیہ کل کے ایک جملے سے میں پھر آگے اپنے بیان کو ربط دوں کہ چھڑے امام نے فرمایا تھا کہ خضر تین چیزیں دیکھ کر گھبرا گئے، موسیٰ کے ساتھ نہ دے سکے. وجہ کیا تھی؟ موسیٰ کی شریعت باطنی تھی، شریعت ظاہری تھی کہ ظاہر میں جو جرم کرتا ہے اس کی سزا کا حقدار ہے. اور حضرت خضر کی شریعت باطنی تھی. دیکھ لیا انہوں نے کہ اس کشتی کے ساتھ کیا ہوگا، یتیموں کا مال ہے، ظالم بادشاہ ہڑپ لے گا، سوراخ کر دیا اس میں. یہ باطنی شریعت تھی ان کی، وہ باطن کو دیکھ رہے تھے. اور ظاہر ہے نوجوان کا قتل کر دیا. کیوں؟ کہ اس لیے قتل کر دیا کہ یہ جوان اور ہو کر اپنے والدین کو مصیبت میں مبتلا کرتا، کفر کی طرف لے کر آتا. لہذا اس سے پہلے، اس سے بہتر اللہ اس کو جزا دے دے گا.
دیوار دیکھ لی گئی کہ خزانہ موجود ہے اس میں، یتیموں کا تھا، وہ بعد میں مل جائے گا. ان کی شریعت باطنی تھی، ان کی شریعت ظاہری تھی جناب موسیٰ کی. تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو 3 چیزیں دکھائی تھی فقط، یعنی 3 کرشمے جناب خضر نے موسیٰ سے برداشت نہ ہو سکا کہ اگر برداشت کرتے رہتے، یعنی ظرف کی صلاحیت کا اظہار کرتے کہ ظرف بلند ہے، تو حضرت خضر 70 ایسی چیزیں دکھاتے موسیٰ کو. اور پھر امام فرماتے چھٹے امام کہ اگر میں دونوں کے ساتھ ہوتا تو 700 ایسی چیزیں دکھاتا کہ موسیٰ کو بھی حیرت ہوتی، خضر کو بھی حیرت ہوتی. صلوات پڑھ دے محمد. یہی خضر ہیں جو آخری حجت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہی خضر ہیں، یہی حضرت عیسیٰ ہیں جو چرخ چہارم پر ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جس گھر کی آخری حجت اتنی عظیم ہو کہ انبیاء عرش سے آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس گھر کی عظمت کو اندازہ لگائیے کہ جس کا جز اتنا عظیم ہو اس کا کل کتنا بڑا ہوگا. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ. اب پھر ایک جملہ کہوں گا کہ جس گھر کا جز حضرت حجت اتنا عظیم ہو کہ انبیاء نماز پڑھنے آئیں، تو اس کا کل پیغمبر کی شکل میں کتنا عظیم ہوگا، اور اس سے بڑھ کر وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی کہ جب وہ بزم میں آئے تو پیغمبر کھڑا ہو جائے، پیغمبر کھڑا ہو جائے. یہ لکھا ہے. اب میں آ گیا اس منزل پہ جو اشارہ کیا تھا، ابن حجر مکی تک. لفظ تک کی گنجائش نہیں ہے کہ وضاحت کیا، اس تک نے لکھ دیا ہے. اس تک میں وہ تفصیل موجود ہے جو آپ کے سامنے پیش کی ہوئی. کتابیں کیوں لکھی انہوں نے اتنی، یا حدیث کیوں بیان کی؟ انہوں نے لکھا ہے حجر مکی نے، اذا دخلت فاطمہ، جب شہزادی کونین آتی تھی باپ کی خدمت میں، قام الیہا رسول اللہ، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، ورحبہا، خوش آمدید کہتے تھے، ویلکم کہتے تھے، واجلسہا فی مکانے، وہاں بٹھاتے تھے جہاں پیغمبر خود بیٹھے ہوتے تھے، جہاں خود پیغمبر بیٹھے ہوتے تھے. سعید شہیدی کا ایک شعر آ گیا ذہن میں، اس پورے واقعے کو نظر میں رکھیے گا، یہ پورا ذہن میں رہے کہ شہزادی آئی، پیغمبر کھڑے ہوئے اور بٹھایا اس جگہ پر. علماء نے تو تجزیہ یہاں تک کیا ہے کہ اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک بیٹی باپ کی خدمت میں ہے، باپ کھڑا ہوا ہے، بیٹی بیٹھی. وہ کہتے ہیں سعید شہیدی گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، ایک چیز جو سب میں مشترک ہے وہ عصمت ہے. امام میں بھی عصمت ہے، معصومہ میں بھی عصمت ہے، نبی میں بھی عصمت ہے، رسول میں بھی عصمت ہے. یہ مشترک ہے سب کے درمیان کہ گرانی یعنی وزنی پن پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. دوبارہ آتا فرمائیے. گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، بڑے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. سبحان اللہ. گرانی وزنی پن، گراں قدری. اب گرانی سمجھنا ہے تو انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 گراں قدر چیزوں جو عظمت کے اعتبار سے، ویٹ کے اعتبار سے نہیں، وزن کے اعتبار سے جو گراں قدر ہے اللہ کے نزدیک، یہ ان میں سے ایک بیوی تھی. دکھانا کیا تھا پیغمبر کو؟ اس گھر کا تعارف کرانا تھا. یہ وہ گھر ہے، یہ وہ باعظمت گھر ہے، یہ وہ باعظمت بیوی ہے، دکھانا تھا امت کو. لیکن عزیزو اب احساسات کو آپ اکٹھا کر لیجئے مسائل کے لیے. یہی بیوی ہے کہ 2 دن نہیں گزرے باپ کے انتقال کو، اور بقی میں آنے کے بعد مرثیہ پڑھا، بابا میں وہ فاطمہ نہیں رہ گئی، میں وہ فاطمہ نہیں رہ گئی بابا، وہ میرا وقار ختم ہو گیا. اور اس وقت سے منافقین کی ایک شورش چل رہی تھی، ایک شورش چل رہی تھی. اور ایک عارف شاعر نے فارسی کی عجیب بات کہی، کہتے ہیں یہ مسائل جو کربلا میں ڈھائے گئے اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ سنیں اور کم از کم مفہوم ذہن میں رکھیں، گریہ کریں گے. کہتے ہیں کہ بسد شکو لشکر جفا
बराह सकीफा सुए करबला। कई करबला जो बपा हुई लश्कर जुल्म जफा सकीफा से चल पड़ा था। ये कहानी वहां से चली थी। बस शुको लश्कर जफा बड़े हजम खदम शुको के साथ जुल्म का लश्कर, जुल्म उठाने के लिए जालिम लश्कर सकीफा से चला करबला तक आ गया। वरना शहजादी को ये मसाइब के बंद पढ़ना पड़ते। सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह सुब्बत अलैया मिसरना लिया। आप तशरीफ फरमा है कासिम बिन हसन के मसाइब सुनने के लिए। और ऐसा कमसिन शहजादा, ये अजीजो करबला की तैयारी पहले से चल रही थी, बहुत पहले से। एक पैगंबर के जमाने का वाकया निकले हैं मदीने की गली से कि देखा साहब के बच्चे हैं, आपने एक बच्चे को उठाया, मुआनका किया, बोसा किया, सीने से लगाया, छोड़ दिया। ये तैयारी बता रहा हूं, कब से तैयारी थी करबला की। तो दूसरों ने कहा मौला और भी साहब के बच्चे हैं। कहा नहीं, ये बच्चा जो है मेरे हुसैन के काम आएगा। वो हबीब इब्न मज़ाहिर थे, वो हबीब इब्न मज़ाहिर थे। बात चलती रही, अमीरुल मोमिनीन की शहादत का वक्त आ गया और उसके बाद बेटों ने क्रिया करना शुरू किया। आखिरी वक्त है, इमाम हसन आए, सीने से लगाया, अलहदा कर दिया। इमाम हुसैन आए, कहा बेटा तेरे रोने के लिए करबला है, रोने के लिए करबला है। इमाम हसन का जमाना है, आखिरी वक्त है, सबको वसीयतें कर दी। शहजादे कासिम की 3 बरस की सिन, 3 बरस का उम्र, 3 बरस की उम्र, 3 बरस का सिन। एक तावीज बांधा कि बेटा कासिम, जब बहुत ज्यादा मुसीबत का वक्त हो, अहले खाना से ताकीद और वसीयत फरमा दी, जब मुसीबत का वक्त हो तावीज खोला जाए। हालात गुजर गए, वाक़या करबला शब आशूर आ गई। एक बड़ा हसास पहलू सुन लीजिए कि इमाम सबका महजरनामा बयान कर रहे हैं करबला में, और सबका इम्तिहान ले डाला कि देखो जो जुमले फरमाए हैं इमाम के फरमाए हुए हैं। तारीख ये शब, रात ने पर्दा डाल दिया है और कल मेरी कुर्बानी है, तुम लोग जा सकते हो। सबने इनकार किया अमलन। फिर उसके बाद में इमाम ने चिराग गुल कर दिया, फिर चिराग रोशन किया। कहा कि देखो ये ना समझो कि अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरे नाना शफाअत ना करेंगे, मैं जिम्मेदार हूं, हुसैन जिम्मेदार है। इतना कड़ा इम्तिहान, हुसैन जिम्मेदार है। नहीं गए तो कहा देखो तन्हा नहीं जाना चाह रहा है, तो मेरे अहले हरम में से एक हाथ पकड़ो और चले जाओ। तो मौलाना जाएंगे, वो शब आशूर के मसाइब हैं जो आप समाप्त फरमाएंगे। जब सबका इम्तिहान ले लिया, कड़ी मंजिल, और उसके बाद आपने सबके लिए सबके दर्जात। हबीब देखो जन्नत में देख रहे हो तुम्हारा मकाम है, मुस्लिम इब्न औसर है तुम्हारी जगह है, अब्बास इब्न अली, सबका महजरनामा बयान कर दिया। एक बच्चा रह गया, एहसास से सुनिएगा। एक शहजादा रह गया, तड़प पे पूछा चाचा जान क्या मेरा नाम नहीं है शहजादा महजर शहादत में? अब जिस हुसैन ने सबका इम्तिहान लिया वो इनका भी ले। कहा बेटा ये बता दो मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? कैफल मौत इंदा क्या बुनैया, बेटा मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? क्या कहते कि यह है दोस्ती इमामत बेहुब्बे का अहला मिनल असल। चाचा आपकी मोहब्बत में तो शहद से ज्यादा मीठी है, शहद से ज्यादा मीठी है। अब इमाम क्या कहते हैं, बेटा कल का आम जिहाद नहीं है, तेरा तो कहना क्या है अली असगर की भी शहादत होगी। देखिए जब अपनी शहादत का जिक्र सुना तो खुशी का एहसास हुआ, जब अली असगर का नाम सुना तो एक मर्तबा तड़प के पूछा, हाशमी खून ने गर्मी पैदा कर दी, चाचा क्या दुश्मनों की ये जुर्रत हो जाएगी कि खेमे के अंदर आकर तबाह कर देंगे? क्या चाचा दुश्मन खेमे के अंदर आकर मारेंगे? तो इमाम ने तसल्ली दी, मेरे लाल मैं खुद हाथों पर लेकर जाऊंगा, सवाल याद करूंगा, दुश्मन का तीर लगेगा, मैं कहूं मौला आपने कासिम को समझा दिया ये कहने पर कि मैं लेकर जाऊंगा। मौला सैयद सज्जाद असर आशूर के वक्त आंखों से देख रहे हैं, बीबियां बेमखनाओ चादर है, सरों पर हिदायत नहीं है। मौला कासिम को समझा दिया, इत्मीनान हासिल हो गया, लेकिन सैयद सज्जाद के दिल को संभाले।
آپ کی شہادت کے بعد دشمن درانہ خیموں میں گھسیں گے، بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں ہوں گی۔ کیا بابا بڑا معصومانہ سوال تھا، کیا چچا دشمنوں کی جرات اتنی بڑھ جائے گی کہ خیمے میں آ کر میرے بھائی کو شہید کریں گے؟ امام نے یہ قاسم کا ایک دم ذہن گیا کہ دشمن یہاں تک آ جائے گا، یعنی قاسم کے ذہن میں یہ تھا کہ دشمن کی جرات نہیں ہو سکتی۔ امام نے سمجھایا بیٹا شہادت تو ہوگی، میں خود ہی لے کر جاؤں گا، میں ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا۔ لیجئے صبح ہو گئی اور صبح کے بعد بچہ تڑپ رہا ہے بار بار، جوش شجاعت رات سے بھرا ہوا تھا۔ اور عزیزو اتنا کم سن تھے، سب صاحبان مقاتل نے لکھا جب مدینے سے یہ بیبیاں چلی تھی تو بیبیوں کے خیمے میں، بیبیوں کی محمل میں بٹھا دیا تھا امام نے، 13 برس کا سن۔ اور اب شہداء کی لاشیں آ گئے۔ شہزادہ بے قرار جس مقتل سے پڑھ رہا ہوں وہ سید ابن طاؤس کا ہے، اور ہمارے یہاں کے سورسز میں اس سے زیادہ بھی معتبر نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی، کبھی ماں کی طرف کبھی چچا کے پاس اجازت نہیں مل رہی، اور ان کا لکھنا یہ ہے کہ جن پر جہاد واجب ہوتا ہے امام پر روکنا صحیح نہیں ہے ان کا، اس لیے کہ امام رغبت دلاتا ہے جہاد کی طرف، واجب کام سے نہیں روکتا۔ وہ لکھتے ہیں چونکہ جناب قاسم کا سن 13 برس کا تھا، منع نہیں کیا امام نے، اجازت ملنے میں جس شہید کے بارے میں سنیں گے آپ اگر غور فرمائیں، جناب عباس آئے تو یہی کہا بھائی کیسے اجازت دے دوں ابھی میں؟ مطلب یہ تھا کہ جتنی اہل حرم کی حفاظت ہو سکے، جتنی حفاظت ہو سکے، علی اکبر کیسے اجازت دوں؟ قاسم کے لیے بھی یہی تھا کیسے اجازت دوں؟ ہاں عزیزو شہزادہ پسو پیش میں تھا، باپ کی وصیت یاد آ گئی، تعویذ کھولا، لکھا ہوا تھا قاسم جب یہ تعویذ کھولو گے یہ تو روز عاشور ہوگا، میرا بھائی نرغہ عادہ میں گر چکا ہوگا۔ قاسم اگر میں ہوتا تو جان دینے سے گریز نہ کرتا، تم بھی جان دینے سے گریز نہ کرنا۔ لیجئے خوشخبری مل گئی، لے کر آئے امام کے پاس، امام نے آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، ارے میرے بھائی کی یہ وصیت ہے، جاؤ قاسم رخصت کر رہا ہوں۔ وقت رخصت نہیں کیا، سر پہ امامہ امام نے رکھا، دوش پر زرہ پہنائی، تلوار حمایل کی، اور امامہ جو باندھا وہ تحت الحلق جیسے مردے کا آپ دیکھتے ہیں رخسار پر لٹکا دیا۔ اور تیار کرنے کے بعد ہر شہید کے ساتھ امام کی خصوصیت ہے، علی اکبر کو شہید رخصت کیا تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، ویسا جوان جا رہا ہے۔ عباس کو رخصت کیا تو ایک کیفیت تھی، لیکن جب قاسم کو رخصت کیا تو یہ ہے کہ چچا بھتیجے اتنا مل کر روئے، اتنا مل کر روئے کہ بے ہوشی طاری ہو گئی امام پر۔ ارے مرحوم بھائی کی نشانی تھا نونہال قاسم، اتنا روئے کہ غشی طاری ہو گئی، رخصت کر دیا۔ عزیزو ہر انسان کی اولاد اپنے نزدیک عزیز ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، خوبصورت نہ بھی ہو تو خوبصورت ہوتی ہے، لیکن قاسم کے لیے جو نقشہ کھینچا حبیب ابن مظاہر، یہ مسلم جو کربلا کے اندر موجود تھا نامہ نگار، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ لشکر حسین سے ایک چاند کا ٹکڑا نکل رہا، چاند کا ٹکڑا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کانمت القد قبر، چاند کا ٹکڑا لشکر حسین سے نکلا۔ عزیزو جو شہزادہ دشمن کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہو، بیوہ ماں کی نظر میں کتنا حسین ہوگا، اپنے چچا کے ذہن میں کتنا عزیز ہوگا، چاہنے والوں کے نزدیک کتنا عزیز ہوگا۔ گئے اور جانے کے بعد جہاد کیا، داد شجاعت دی، ایک بڑا پہلوان ملعون آیا، امام نے دست دعا بلند کر دیے، پروردگار میں یہ نہیں کہتا کہ قاسم کو شہادت نہ ملے، لیکن اتنا چاہتا ہوں کہ ارزق شامی پہ فتح ہو جائے۔ چاروں بیٹوں کو قتل کیا، ارزق کو بھی قتل کیا، مگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا، شہزادے پر حملہ ہوا۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے
میں وہ وقت کبھی نہیں بھولوں گا کہ وہ شہزادہ اپنے جوتے کا نالین کا تسمہ باندھ رہا تھا کہ ایک ظالم نے پشت سے حملہ کر دیا. قاسم نے آواز دی یا مادرکنی، چچا مدد کیجئے. حسین دشمنوں سے لڑتے ہوئے پہنچے. اس عالم میں دیکھا کہ قاسم ایڑیاں رگڑ رہے تھے. ایک مرتبہ لاش کے نزدیک جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں بیٹا قاسم تیرے چچا پر بہت شاخ ہے کہ تو پکارے تو آ نہ سکے، آئے تو مدد نہ کر سکے. جب لے کر چلے تو عزیزوں حسین سینے سے سینہ ملائے ہوئے تھے، پیر زمین پہ خط دیتے جا رہے تھے. ایک صاحب مقتل نے لکھا ہے جو شہزادہ اتنا کم سن ہو، 13 برس کا سن ہو، اس کا قد کیسے اتنا ہو گیا کہ حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، پیر زمین پر گھسکتے جا رہے ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس شہزادے کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. دوسرے شہداء کی لاشیں شہادت کے بعد پامال ہوئی ہیں، اس کی زندگی میں پامال ہوئی. حسین لے کر آئے، شہداء کے لاشوں پر لاشا رکھ دیا. والدہ قاسم دیکھ رہی تھی. جب تک حسین موجود تھے ماں نے گریہ نہ کیا. حسین ہٹے تو والدہ قاسم نے کہا میرے لال دولہا بن کر آ گئے. وہ میں سے میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو کر پکاری. میرے بچے کی آتی ہے مہندی، لوگ کرتے ہیں کیوں آزاری. میرے بچے کی آتی ہے مہندی، کوئی دولہا کی پھوپھیوں کو لاؤ، ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ. دیر ہوتی ہے جلد آؤ باری. میرے بچے کی آتی ہے مہندی، لوگ کرتے ہیں کیوں آزاری. میرے بچے کی آتی ہے مہندی، میری بالی سکینہ کہاں ہو، کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو. نیک لے جاؤ بانوں کی پیاری. میرے بچے کی آتی ہے مہندی، جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے، کوئی صغرا کو لائے وطن سے. جائیں اکبر منگائیں سواری. میرے بچے کی آتی ہے مہندی، سنتی ہو فاطمہ کی خزادی، گھر میں 2 بھائیوں کی ہے شادی. آج جاگی ہے قسمت تمہاری،
میرے بچے کی آتی ہے مہندی، لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، جا کے شیر خدا کے نواسے کہہ دو دولہا کے چھوٹے چچا سے، گھر میں شادی کی رسمیں ہیں جاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، کوئی قبر حسن پہ یہ کہنا دیکھ تو جائیں بیٹے کا صحرا، ان کی فرقت میں آنسو ہیں جاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، اے وزیر ایک محشر باپا تھا، سننے والا ہر ایک رو رہا تھا، ماں جو کہتی تھی با آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، یا حسین بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم، مقتل میں 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 بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم، میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم، مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم، مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم، ایک دن اجڑ رہا ہے پرواز کا چمن قاسم، ایک دن اجڑ رہا ہے پرواز کا چمن قاسم، مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم، مقتل
में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। ऐसे ना हुआ रन में पहाड़ कोई लाशा, ऐसे ना हुआ रन में पहाड़ कोई लाशा। पहाड़ हुआ जैसे तू इब्ने हसन फासे, पहाड़ हुआ जैसे तू इब्ने हसन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। भाई की निशानी को मक़तल में सुलाया जा, मारे की निशानी को मक़तल में सुलाया जा। गुरबत में शहीदी को याद आया वतन फासे, गुरबत में शहीदी को याद आया वतन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। मज़लूम तेरे जैसा कोई भी नहीं रन में, मज़लूम तेरे जैसा कोई भी नहीं रन में। पामाल बदन आए और दश का दहन फासे। पामाल बदन आए और दश का दहन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। माँ तेरी तड़पती है इस दश्त बयाबा में, माँ तेरी तड़पती है इस दश्त बयाबा में। यसरब में तड़पती है हाय रूहे हसन फासे। यसरब में तड़पती है हाय रूहे हसन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। ऐसे ना हुआ रन में पामाल कोई लाशा, ऐसे ना हुआ रन में पामाल कोई लाशा। पामाल हुआ जैसे तू इब्ने हसन फासे। पामाल हुआ जैसे तू इब्ने हसन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। मक़तल में बटा तेरा, टुकड़ों में बदन फासे। मैं खाके करबला हूँ, रुतबा मेरा जुदा है। मैं खाके करबला हूँ, रुतबा
رتبہ میرا جدا ہے، بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین العبان میری آغوش میں اتارے، آنی بہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں وہ لاش اصغر، ہاں اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے ڈھونڈا، زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چھوما، اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، منظر وہ اب بھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر، قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر، نہ جانے کس جگہ پر کس کا لہو گرا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ توقیر تو بھی کر لے آلے ابا کا ماتم، جو شام میں گئی تھی اس بیدا کا ماتم، ممنون ماتمی کی مخدوم فاطمہ ہے، میں خاک کربلا ہوں،
کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔